اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہود کا آخری قلعہ خیبر، مدت کی آرزو، عمرہ، ایک نیا دشمن، مؤتہ کی لڑائی، جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ یہود کا آخری قلعہ خیبر، آخری سن 6 ہجری یا شروع سن 7 ہجری۔ اب یہود کی آبادی حجاز کے ہر گوشے سے سمٹ کر حجاز کے آخری کنارے پر ملک شام کے قریب خیبر میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ یہاں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور قلعے تھے، اور اب یہود یہاں اسلام کے مقابلے میں آخری سہارا لینے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ ان کا ایک سردار ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، جو حجاز کا سوداگر کہلاتا تھا، سن 6 ہجری میں غطفان وغیرہ قبیلوں کو لے کر مدینہ پر دھاوا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ انصاری مسلمان کے ہاتھ سے اپنے قلعے میں سوتا ہوا مارا گیا۔ سلام کی جگہ اب اسیر بن رازم نے لی۔ اس نے بھی انہی قبیلوں میں دورہ کر کے ایک بھاری فوج تیار کی۔ مدینہ میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے آدمی بھیجے۔ انہوں نے آ کر تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے کچھ آدمی بھیجے اور اسیر کو مدینے بلایا کہ صلح پکی ہو جائے۔ وہ 30 آدمی کو لے کر چلا۔ راستے میں اس کے دل میں کیا بات آئی کہ چاہا کہ مسلمان دستے کے افسر کے ہاتھ سے تلوار چھین لے۔ اس پر دونوں طرف سے تلواریں چلیں اور اسیر ان میں کام آیا۔ اب خیبر والوں نے غطفان والوں کو نخلستان کی آدھی پیداوار دینے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ غطفان کے ایک قبیلے بنو فزارہ نے یہ ہمت کی کہ محرم 7 ہجری میں مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اب مسلمانوں کے صبر کا پیالہ بھر گیا۔ خیبر کے حملے کا اعلان ہوا۔ 1600 مسلمان جہاد کے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ فوج کے ساتھ کچھ مسلمان بیویاں بھی آئی تھیں تاکہ پیاسوں کو پانی پلا سکیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکیں، لڑائی کے میدان سے تیر اٹھا اٹھا کر لائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی فوج نے پھریرا اڑایا۔ 3 جھنڈے تیار ہوئے، ایک حباب بن منذر کو اور دوسرا سعد بن عبادہ کو اور تیسرا، جس کا پھریرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، اسلام کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد ہوا۔ راستے میں اس مقدس فوج کا ترانہ یہ تھا: خداوند، اگر تو نہ ہوتا تو ہم کو یہ ہدایت نہ ملتی۔ ہماری جانیں قربان، ہم کو معاف کر دے اور ہم پر تسلی اتار اور ہمارے قدم جما۔ ظالموں نے ہماری طرف ہاتھ بڑھائے ہیں اور فتنہ کھڑا کرنا چاہا ہے، تو ہم ان سے دبنے والے نہیں۔ تیری مہربانی سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا یہ جوش سے بھرا ہوا دریا یوں امنڈ ہوا چلا جا رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں خیبر کے قلعے سے جا کر ٹکرایا۔ موقع تھا کہ رات کی تاریکیوں میں ان پر حملہ کر دیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور حکم دیا کہ صبح کا انتظار کیا جائے۔ صبح ہوئی اور یہودیوں نے حسب معمول قلعے کے پھاٹک کھولے تو سامنے فوج پڑی دیکھی۔ پکار اٹھے کہ محمد کی فوج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب بھی حملہ کا حکم نہیں دیا، لیکن یہودیوں نے صلح کے بجائے لڑائی کی ٹھانی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائیں، پھر جہاد کا حکم سنایا۔
مسلمانوں نے پہلے نعم نامی قلعے پر دھاوا کیا۔ محمود بن مسلمہ ایک بہادر مسلمان اس دستے کے افسر تھے۔ وہ بہت اچھی طرح لڑے، لیکن گرمی کے دن تھے، وہ ذرا دم لینے کو قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہودی سردار کنانہ چپکے سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا، جس کے صدمے سے وہ مر گئے، لیکن اس قلعے کے دروازے مسلمانوں نے کھول لیے۔ قموس کے قلعے پر مرحب نامی ایک شخص یہودی بہادر مقرر تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے کئی روز تک بڑے بڑے صحابہ فوجیں لے کر گئے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی تو ایک دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسی شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا اور خدا کا رسول اس کو چاہتا ہے۔ یہ رات امید اور انتظار کی رات تھی۔ بڑے بڑے صحابیوں نے ساری رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیے فخر کی یہ دولت کس کے ہاتھ آتی ہے۔ صبح ہوئی تو ناگاہ کانوں میں آواز آئی، علی کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں میں درد تھا، وہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنے منہ کا لعاب لگایا اور دعا فرمائی، اور خیبر کی فتح کا جھنڈا عنایت ہوا۔ عرض کی کہ کیا یہود کو لڑ لڑ کر مسلمان بنا لوں؟ فرمایا نرمی کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ اگر ایک آدمی بھی تمہارے ہدایت سے مسلمان ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ مرحب قلعے سے اپنی بہادری کا ایک گیت گاتا ہوا نکلا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، صلاح میں ڈوبا ہوا تجربہ کار بہادر ہوں۔ مرحب کے جواب میں خدا کے شیر نے یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح ڈراؤنا ہوں۔ خدا کے شیر نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب مارا گیا اور قلعہ کا پھاٹک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ لڑائی میں 15 مسلمان کام آئے۔ یہودیوں نے صلح کر لی اور صلح کی شرط یہ ٹھہرائی کہ زمین ہمارے قبضے میں چھوڑ دی جائے، پیداوار کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہودیوں کی یہ درخواست منظور ہوئی۔ یہ گویا زمینداری کا پہلا سبق تھا جو یہودیوں نے مسلمانوں کو سکھایا، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھا کر اس کو قبول فرما لیا۔ خیبر کی آدھی زمینوں کی ملکیت لڑنے والے مسلمانوں کو دی گئی اور آدھی اسلامی خزانے کی ملکیت قرار پائی۔ اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 5واں حصہ خمس مقرر ہوا، جس کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضرورتوں اور اسلام کی دوسری مصلحتوں میں کام آتی۔ سال میں بٹائی کا جب وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ صحابی کو خیبر کو بھیجتے۔ وہ جا کر ساری پیداوار کے ڈھیر کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیتے اور یہود سے کہتے، ان 2 میں سے جو چاہو تم لے لو۔ یہود کی آنکھوں کے لیے اس عدل و انصاف کا نظارہ بالکل نیا تھا۔ وہ کہہ اٹھتے تھے کہ زمین و آسمان اسی عدل سے قائم ہیں۔ فتح کے بعد آپ چند روز خیبر میں ٹھہرے۔ اگرچہ یہود کے ساتھ پوری مراعات برتی گئی تھی اور ان کو ہر طرح امن و امان بخشا گیا تھا، مگر پھر بھی ان کی فطری بدنیتی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ہمراہیوں کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن ایک صحابی نے اس کو اچھی طرح کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن کو بلا کر پوچھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا۔ اس پر بھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جب ان صحابی نے اس زہر سے وفات پائی، وہ ان کے بدلے میں ماری گئی۔ خیبر کے پاس ہی ایک ترا تھی جس کو وادی القریٰ کہتے تھے۔ اس میں تیما اور فدق وغیرہ
یہودیوں کے چند گاؤں تھے، مسلمان ادھر بھی بڑھے۔ وہاں کے یہود نے خیبر کی شرط پر صلح کر لی۔ اس واقعے پر یہود کی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ مدت کی آرزو، عمرہ، ذی قعدہ سن 7 ہجری۔ عمرہ ایک قسم کا چھوٹا حج ہے جس میں احرام کے ساتھ کعبہ کے گرد گھوم کر اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں تیز چل کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ یاد ہوگا کہ پچھلے سال حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال مسلمان مکہ آ کر عمرہ ادا کر لیں۔ اس شرط کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا اعلان کیا اور مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جوش کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شرط تھی کہ مسلمان ہتھیار اتار کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ اگرچہ یہ شرط پوری کرنی خطرے سے خالی نہ تھی، مگر مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق اور معاہدے کے احترام میں اس شرط کو پورا کیا۔ مکہ سے 8 میل ادھر ہی سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیے گئے اور 200 سواروں کا ایک دستہ اس کی حفاظت پر متعین ہوا۔ باقی مسلمانوں نے مکہ میں داخل ہو کر جوش و خروش کے ساتھ جھومتے تنتے عمرہ کے سب کام پورے کیے۔ 3 دن شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ مکہ سے نکلتے وقت ایک عجیب اثر میں ڈوبا ہوا منظر سامنے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یتیم بچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کر پکارتی ہوئی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہ ان کی بہن تھی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ نے اس کے لیے اپنے دعوے الگ الگ پیش کیے۔ حضرت جعفر کہتے تھے کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ زید کہتے تھے کہ حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے۔ کیا یہ ناز اور محبت کی لڑائی اسی لیے نہیں ہو رہی تھی کہ جو اسلام سے پہلے زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی؟ اسلام نے اب لوگوں کے دلوں کو کیسا بدل دیا تھا۔ ایک نیا دشمن، معطا کی لڑائی، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری۔ اب تک اسلام کو ملک عرب کے اندر کے یہود اور مشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا۔ اب آگے عیسائیوں، رومیوں کی طاقت اور سلطنت کی دیوار حائل تھی۔ عیسائی رومیوں کی ماتحتی میں ایک عرب خاندان بصرہ پر حکومت کر رہا تھا۔ اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو، جو ان کے پاس اسلام کی دعوت کا خط لے کر گیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوج مدینہ سے روانہ کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں خاص طور سے بھیجے گئے تھے۔ فوج کی سرداری زید بن حارثہ کو دی گئی۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ شہید ہوں تو جعفر اور وہ بھی مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے افسر ہوں۔ حوارن کے بادشاہ کو خبر لگ چکی تھی۔ اس نے 1 لاکھ کے قریب فوج تیار کی۔ خود روم کے قیصر نے بے شمار فوجوں کے ساتھ معاب میں آ کر خیمہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو صلح کا موقع دینا اور اسلام کا پیام پہنچا لینا۔ اسلام کی فوج جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ 3000 مسلمانوں کو لاکھوں کے دل بادل کا سامنا ہے، مگر مسلمان تو خدا کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پر لے ہوئے پھرتے تھے۔ وہ شہادت کے شوق میں ڈرے نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ہم تعداد کی کمی پیشی اور طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑتے، ہم تو مذہب کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اس پر 3000 چھوٹے گروہ نے 1 لاکھ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت زید برچھیاں کھا کر شہید ہوئے۔ ان کی جگہ حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس طرح بہادری سے لڑے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ آخر تلواروں اور برچیوں کے 90 زخم کھانے کے بعد گرے اور شہادت پائی۔
ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے یہ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لی اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو زیر نہ کر سکے، مگر مسلمانوں کو ان کی زد سے نکال لائے۔